المحلہ امام ابن حزم کی کتاب میں 12 منافقین کا ذکر ہے. وہ روایتیں کمزور ہیں میرے بھائی، وہ ان کی اسناد درست نہیں ہے، ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے. نام کہاں سے موجود ہو گئے؟ جب حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بتائے اور کہا کہ یہ میرا راز ہے، تو انہوں نے اس راز کو لیک نہیں کیا. تو یہ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے. وہ تو آپ کو کئی بڑے اصحاب کے نام پہ بھی روایتیں مل جائیں گی، لیکن روایتیں کمزور ہیں. اس میں بس ایک نشانی تھی جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان کی پیٹھ پہ ایک پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں بھی محسوس کریں گے، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ دوبیلا پھوڑے سے ہوگی. مسلم شریف میں 7035 نمبر حدیث ہے. تو اب وہ آپ علماء سے پوچھیں. علماء سے جب لوگ پوچھنے جاتے ہیں کہ جی بتائیں کہ کس کس بندے کی موت حضور کے زمانے میں جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، تو وہ آگے سے اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس کس کی ہوئی ہے موت. تو باقی جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہم آپ کو نظر آتے ہیں نا ویڈیوز میں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. خلفائے راشدین میں سے ایسا کوئی نہیں تھا. اصحاب عشرۃ مبشرۃ میں سے ایسا کوئی نہیں تھا. حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا افغانستان میں بھی ایک قبر بنائی ہوئی ہے. یہ مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے، وہ حضرت علی کی قبر وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کو مزار شریف حضرت علی کے مزار کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ خراسان جو ہے نا افغانستان، پھر رشین یہ اسٹیٹس تھیں جو آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے. اور یہ افغانستان کا جو یہ علاقہ ہے اور رشین سٹیٹس اور ایران کا کچھ حصہ، یہ سب خراسان کہلاتا تھا. اور یہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے. حالانکہ یہاں پہ جو پرانا گورنر تھا اس کو معزول کیا. بل میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی کبھی یہاں پہ خود تشریف لائے ہوں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. سب سے مضبوط وہی نجف عراق کے اندر ہی ہے حضرت علی کا مزار. اور باقی یہ کہ مزار کا ایڈریس پوچھ کے کرنا تو اس میں سے کچھ نہیں. آپ نے ہم جو نماز میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ انہیں پہنچ رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دیتا ہے ہر نیک بندے کو، چاہے وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اہل بیت ہیں. اہل بیت تو پروٹوکول والے ہیں، ان کا تو ڈائریکٹ نام ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ان تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. اب اس کے بعد تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اہل البیت کا دفاع کرنا ہے. یہ کام ہے کرنے والا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. 240. پھر فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد میں بھی ہے، اس کی روایت کے اوپر کلام ہے. اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل. نصارہ نے ان کے بارے میں غلوف کر کے ہلاکت کمائی اور یہودیوں نے ان کی دشمنی میں. پھر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا میری محبت میں غلوف کر کے، اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں 2 روایتیں ہیں. اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ ہیں، کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی، یعنی رافضی اور ناصبی. تو وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں. وہ اس کے بعد قبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے، ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بس وہ دیگیں کھڑکا رہے ہیں. نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہے، نہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہے. مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مصیبت میں پکارنا. وہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ تو موحد تھے. تو مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرے. باقی تعلیمات تو بیک فٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں. ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں.